ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 13 جنوری 2025 اور آپ کے سامنے یہ جو مناظر ہیں یہ آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، اور ہر انسان جو اس دنیا میں ہے اس نے یہ منظر دیکھتے دیکھتے ایک دن انہی کا حصہ بننا ہے۔ یہ قبرستان دنیا کے کسی بھی نکڑ پہ چلے جائیں اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن ان میں ترقی ہو رہی ہے، اور ایک دن دنیا کا اختتام ہونا ہے۔ ابھی آج ہی ایک خبر جو ملی تو میں نے یہ سمجھا کہ دوستوں کے ساتھ بغرض دعا کمانا، دعا بغرض نیکی میں شیئر کر دوں، کیونکہ بعض انسان اس دنیا میں سے جب روانہ ہوتے ہیں تو وہ انسانوں کے لیے ایک ذریعہ بنا جاتے ہیں نیکی کمانے کا، اور وہ یوں اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک پہاڑ کے برابر ثواب کما لیتے ہیں، اور جب آپ تدفین میں بھی شامل ہو جاتے ہیں تو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب کما لیتے ہیں۔ اب یہ ثواب کیا چیز ہے، اجر کیا چیز ہے، یہ وہ لوگ تو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ جب نیک کام کرتے ہیں تو ان کو کس طرح کی تسکین ملتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ابھی تک اس کا مشاہدہ نہیں کیا ان کے لیے اتنا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جب کوئی وفات کی اطلاع ملتی ہے تو اگر وہ گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں اور اگر وہ یہ مکان دیکھتے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کے اس میں شامل ہوں، اب جنازے میں تدفین میں، تو وہ راہ چلتے ہیں ان کے لیے ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ قبرستان میں اکثر یہاں گزرا کرتا ہوں، کافی جگہ جو ہے وہ بیچ میں خالی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو میں اطلاع دینا چاہ رہا تھا، آپ جانتے ہیں محترم حافظ فرید خالد صاحب کو، پرانے جرمنی میں رہنے والے ہیں اور مختلف شعبہ جات جو جماعت کے ہیں اس میں وہ خدمت کی توفیق پاتے رہے ہیں جب سے وہ یہاں آئے۔ ان کی خوش دامنہ صاحبہ کا 12 جنوری یعنی کل انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جرمنی میں آباد تھی۔ ان کی وفات کے ساتھ ایک ایسا چیپٹر بھی کلوز ہو گیا جس میں ایک رشتہ نانی کا آتا ہے، ایک رشتہ دادی کا آتا ہے، پھر والدہ کا رشتہ بنتا ہے، پھر خالہ کا رشتہ بنتا ہے، پھر ممانی، پھر چچی، مطلب اتنے رشتے ہیں جو سارے کے سارے ان کی وفات کے ساتھ کلوز ہو گئے، اور وہ لوگ جن کا کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ رابطہ رہا یا ان کے ساتھ واسطہ پڑا، لازمی بات ہے کہ ان کے جانے سے، ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہو گیا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے اپنی والدہ کو کھو دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ان والدہ سے محروم ہو گئے، جنہوں نے اپنی خالہ کو کھو دیا وہ اس خالہ سے محروم ہو گئے جو اس دنیا سے چلی گئیں، جنہوں نے اپنی نانی یا دادی یا جس رشتے سے بھی انہوں نے کھویا ہے وہ واپس، لیکن خدا تعالیٰ نے ایک چیز جو ہے نا ہمارے ہاتھوں میں رکھ دی ہے، جنہوں نے یہ رشتہ کھویا کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں،
دعا کا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے اس میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جانے والے کے، اور ان کی جو دعائیں انہوں نے اپنے فیملی کے لیے یا اس رشتے کے سلسلے میں جو بھی رشتہ آپ کا ہے انہوں نے جو دعائیں کی ہوئی ہیں ان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ مقبول کرے، تو وہ دعائیں جو ہیں وہ ان کے حق میں پوری ہوں۔ یہ سلسلہ تو ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے، اور پھر جتنا زیادہ انسان کا کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جتنا محبت ہوتی ہے، وہ اسی شدت کے ساتھ اور لمبا عرصہ اس دعا کو کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے آہستہ 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 انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ آگے نئے رشتے شروع ہو جاتے ہیں، نئے آگے بچے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی انسان مرتے دم تک نہیں بھلا پاتا، اور دعاؤں کا جو سلسلہ ہے جاری رہتا ہے۔ ان کا جو میں ذکر کر رہا ہوں حافظ فرید خالد صاحب، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو کافی عرصہ سے یہاں نیشنل سیکرٹری تبلیغ کی خدمت پانے کا موقع مل رہا ہے، پھر ان کو جلسہ سالانہ پہ جو اندرونی جلسہ سالانہ اس کی وہ انچارج، مطلب یہ ایسے تو نہیں انسان کو یہ موقع مل جاتا، آخر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی خاص ایسی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے شعبہ تبلیغ کو جس طرح سے چلایا ہے، جس طرح سے انہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے اور جو پروگرام بنائے ہیں بہت ہی قابل ستائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی جزا دے، اور جو مرحومہ جو ان کی خوش دامنہ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام دے۔ ان کو جو خدمت کی توفیق مل رہی ہے، بیسیکلی اگر انسان غور کرے تو ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا بیچ میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کوئی بھی شخص جب جماعت کے لیے وقت نکالتا ہے، اور ہفتہ دو ہفتے میں اکثر دیکھتا ہوں کوئی دن گئے ہوتے ہیں، ان میں پھر بہت بڑا ہاتھ ہے، اور پھر اس کے پیچھے ان کی والدہ یعنی ان کی خوش دامنہ، ان کا بہت بڑا کردار رہا ہوگا، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ جب بھی کوئی شخص جس کے ساتھ رشتہ قائم ہوا خدمت دین کے لیے نکلے، انہوں نے صبر اور دعا کے ساتھ دینا۔ اللہ تعالیٰ جی ان کو جنت میں جگہ دے۔ جس کے پاس ٹائم ہو، یہ یہ جو بدھ ہے 15 جنوری مغرب کی نماز 5:10 پہ ادھر بیت الصبح میں نماز جنازہ، اور پھر اس سے اگلے دن جمعرات کو صبح 9:30 بجے یہی جو فرینکفرٹ کا بڑا مین قبرستان جہاں بہت زیادہ احمدی مدفون ہیں، وہاں 9:30 بجے تدفین ہوگی۔ جس کو موقع ملے وہ ثواب میں شامل ہو۔